جب بھی اب میں جن گن من سنتا ہوں تو مجھے دلی 2020 کا وہ منظر یاد آ جاتا ہے۔ ہندوستان کو سرووچ نیایالے نے پولیس اسٹیٹ میں کنورٹ کر دیا ہے۔ اب ہمارے اور آپ کے پاس کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ ہمیں آپ کو کبھی بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، ہمارے آپ کے گھر کبھی بھی پولیس گھس سکتی ہے، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے لوگ گھس سکتے ہیں، ان کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ترنگے کے قریب کھڑا ہوں۔ بچپن سے یہ عادت رہی تھی، جب ہم بہت چھوٹے تھے 15 اگست کا ہم بے صبری سے انتظار کیا کرتے تھے، اور 26 جنوری کا۔ اپنے گھر کے برآمدے پر کھادی کا جھنڈا ترنگا لگانے اور اسے پھہرانے کا ایک الگ آنند تھا۔ اسکول میں 15 اگست کا انتظار ہوا کرتا تھا، لڈو یا جلیبی ملا کرتی تھی۔ لیکن آج 75ویں سال میں جب پورے ملک کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ خوشی منائے، تو جانے کیوں اس ترنگے کو دیکھ کر دل میں کوئی ترنگ نہیں اٹھتی، کوئی خوشی کا احساس، کسی خوشی کا احساس نہیں ہوتا، کوئی تسلی نہیں ملتی، سکون نہیں ملتا۔ جب اس ترنگے کو نیشنل فلیگ یا راشٹر دھوج کے روپ میں پیش کیا گیا تھا، جواہر لال نہرو نے پیش کیا تھا، تو انہوں نے بتلایا تھا کہ یہ ترنگا ایسا ہو کہ اس کے سائے میں لوگ سکون محسوس کریں۔ لیکن کیا آج ہندوستان پر جو ترنگا لہرا رہا ہے وہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہندوستان کے سارے شہری، ہندوستان میں رہنے والے ہر قسم کے لوگ ایک طرح کا سکون محسوس کر رہے ہیں؟ کیا راشٹر گان کو سن کر، جن گن من کو سن کر ہم سب کے دل میں ایک طرح کی ہلور اٹھتی ہے؟ جب بھی اب میں جن گن من سنتا ہوں تو مجھے دلی 2020 کا وہ منظر یاد آ جاتا ہے، جس میں فیضان اور اس کے آس پاس جو دوسرے دوست تھے، ان کو پولیس والے مار مار کے جن گن من گانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ یہ گانا راشٹر گان نہیں ہو سکتا، جسے آپ جبرن گانے کو کہیں، اور نہ وہ راشٹر دھوج ہو سکتا ہے جسے پھہرانے کا حکم دیا جائے، جس میں کسی بھی طرح کی زبردستی ہو، زور ہو۔ راشٹر دھوج میں جو چیز تھی وہ تھی کہ وہ آپ کو اور ہمیں ہماری خود مختاری کا احساس دلاتا ہے۔ ہم شان سے اپنا سر اٹھا کر چل سکتے ہیں، ہمیں کوئی حکومت نہیں بتلائے گی کہ ہم اس جھنڈے کے سامنے کب اس کو کیسے سلام کریں، اس ملک کا احترام ہم کیسے ظاہر کریں۔ کیا ہمیں وندے ماترم کہنا ہوگا؟ کیا ہمیں بھارت ماتا کی جے کہنا ہوگا؟ کیا جب ہم وہ کہیں تبھی ہم اس کی عزت کر رہے ہوں گے؟ جیسا مہاراشٹر میں ایک حکم جاری ہوا ہے کہ وہاں کے جو افسران ہیں، اگر فون آئے تو فون پر اب وہ ہیلو نہیں کہیں گے، وندے ماترم کہیں گے۔ تو یہ جو حکمی بندوں میں ہم سب کو تبدیل کیا جا رہا ہے، پورے ملک کو حکمی بندوں میں تبدیل کیا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے کوئی خوشی کا موقع نہیں ہو سکتا۔ سفر ایک دوسرے قسم کا شروع ہوا تھا، جس کی بات یہاں شروع میں سبرمنی صاحب نے کی۔ وہ سفر صرف انگریزوں سے آزادی کا نہیں تھا۔ گاندھی جی نے بھی کہا، جواہر لال نہرو نے کہا، اور بابا صاحب امبیڈکر نے کہا۔ میں آج صبح گاندھی کو پڑھ رہا تھا، آزادی کی جنگ کے دوران کی بات ہے، جب گاندھی کو گرفتار کیا گیا، اور گاندھی نے کہا، انہوں نے کہا کہ یہ جو شہریوں کے حقوق ہیں، یا دوسرے الفاظ میں آپ کہیں سول لبرٹیز ہیں، یہ سول لبرٹیز روح ہیں، جس کو آپ آزادی کہتے ہیں، اس کی روح۔
اور ان کے ساتھ کسی بھی قیمت پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ تو 15 اگست 1947 کو انگریز گئے، 1950 کو آپ نے ایک دستور اپنایا، دستور یا سمویدھان آپ نے اپنایا۔ اس سمویدھان نے کہا کہ ہندوستان کا ہر شہری خود مختار ہے، اس پر کسی کا وہ کسی کی ملکیت نہیں ہے، نہ تو راجیہ کی نہ راشٹر کی۔ یعنی ہم اور آپ تمام لوگ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس راشٹر نے ہمیں نہیں بنایا ہے، ہم اس راشٹر کی پیدائش نہیں ہے، نہ اس راجیہ کی پیدائش ہے۔ یہ راشٹر اور راجیہ ہم نے بنایا ہے، ہم سب لوگ۔ اور اس لیے پہلا حق جو ناگرک ادھیکار ہیں وہ پہلی پائیدان پر ہے، اور ان کی حفاظت ہم کیسے کرتے ہیں اس سے طے ہوگا کہ ہماری آزادی کی حفاظت کیسے ہوتی ہے۔ امبیڈکر صاحب نے کہا کہ اب تو سفر شروع ہوتا ہے، اور آگے یہ کیسا چلتا ہے سفر، یہ اس سے طے ہوگا کہ ہم نے کیا بھومکا نبھائی، ہم نے اور آپ نے کیا بھومکا نبھائی۔ تو آج ہم جس مقام پہ کھڑے ہیں اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر آپ حال کے ہندوستان کی سب سے بڑی عدالت، سب سے اونچی عدالت کے فیصلے کو یاد کریں، آپ میں سے کچھ لوگوں نے PMLA کا فیصلہ پڑھا ہوگا، پریونشن آف منی لانڈرنگ ایکٹ کا۔ اس فیصلے کو اگر آپ پڑھ لیں تو ایک طرح سے ہندوستان کو سرووچ نیایالے نے پولیس اسٹیٹ میں کنورٹ کر دیا ہے۔ اب ہمارے اور آپ کے پاس کوئی ادھیکار نہیں ہے، ہمیں آپ کو کبھی بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، ہمارے آپ کے گھر کبھی بھی پولیس گھس سکتی ہے، انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کے لوگ گھس سکتے ہیں، ان کو کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم جیل میں رہ سکتے ہیں۔ یہی چیز ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ کے ساتھ ہوئی ہے، جس کے تحت عمر خالد سیفی، گلفشاں، میران حیدر، شرجیل امام، یہ تمام لوگ، اور دوسری طرف گوتم نولکھا، آنند تلتمڑے، یہ تمام لوگ گرفتار ہیں ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ۔ تو اگر آپ UAPA کو لے لیں اور PMLA کو لے لیں، اور اس میں جو سرووچ نیایالے نے رخ اپنایا ہے اسے دیکھ لیں، تو اس کا مطلب ہے ہمارا اور آپ کا اب کوئی ادھیکار نہیں رہ گیا۔ تو اگر 75 سال بعد ہم اس مقام پر پہنچے ہیں جس میں ہم نے سمویدھان میں اپنے لیے کچھ ادھیکار طے کیے تھے، وہ ادھیکار ہم سے لے لیے گئے، اس کے بعد ہم کس یوم آزادی کی مبارکباد ایک دوسرے کو دے رہے ہیں؟ کیا اپنی آزادی کھو جانے، اپنی آزادیاں کھو دینے کی، کیا ہم اس کی خوشی منائیں؟ یہ ایک سوال ہے۔ اور دوسرا سوال وہ ہے جو اس جمہوریت کی اور ہندوستان کی جمہوریت کی پھر جان ہے، جو اس کا بہرنگی پن ہے۔ ابھی سبرمنی صاحب بول رہے تھے، وہ ہندی بول رہے تھے یا اردو بول رہے تھے، جو بھی بول رہے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کوشش کر رہے تھے، اور میں یہ سوچ رہا تھا، بیچ میں الیاس صاحب نے مجھ سے کہا کہ تمل ناڈو میں ہیں، میں نے کہا میں جانتا ہوں، لیکن میں اس کوشش کو دیکھ رہا تھا، اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا کوئی اس طرف کا رہنے والا، کیا کوئی اپوروانند تمل ناڈو میں جا کر یہ کوشش کر سکتا ہے تمل بولنے کی؟ یہ کوشش بہت اہم ہے، یہ کوشش رشتہ بنانے کی کوشش ہے، ایک تمل زبان میں بات کرنے والے کی ہندوستانی میں، ہندی یا اردو میں آپ سے رشتہ قائم کرنے کی کوشش۔ اور اس سمے جب آپ بیٹھے رہتے ہیں یہاں تو آپ کیا سوچتے ہیں کہ صرف ان کا ذمہ ہے آپ سے بات کرنے کا، اور اس لیے ان کو آپ کی زبان سیکھنی چاہیے؟ جو اکثر ہم بہار، اتر پردیش، مدھیہ پردیش میں رہنے والے کہا کرتے ہیں، ہم کون ہیں صاحب؟ آپ نے دو لفظ سنے ہوں گے، مین اسٹریم ایک سنا ہوگا، ایک لفظ آپ نے مکھیہ دھارا، اور دوسرا آپ نے گوڑ دھارا ایک شبد سنا ہوگا،
تو ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان کی ان دھاراؤں کو، یعنی دکشن میں رہنے والے لوگ، سکم یا منی پور یا ناگالینڈ، ان علاقوں میں رہنے والے لوگوں کو مین اسٹریم میں شامل ہونا چاہیے۔ یہ مین اسٹریم کیا ہے؟ یہ مین اسٹریم دراصل ان کی مین اسٹریم ہے، ان کی دھارا ہے جو ہندی میں بات کرتے ہیں اور جو ان علاقوں میں رہتے ہیں، یعنی بہار، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، راجستھان وغیرہ۔ اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ پورے ملک کو ان کی زبان سیکھنی چاہیے، پورے ملک کو ان کا طور طریقہ سیکھنا چاہیے، اس میں ڈھل جانا چاہیے، تب وہ مین اسٹریم ہو جائے گا، تب وہ ہندوستان ہو جائے گا۔ تو اگر تمل ناڈو کو ہندوستان ہونا ہے تو اسے ہندی سیکھنا چاہیے، اگر ناگالینڈ کو ہندوستان ہونا ہے تو اسے ہندی سیکھنی چاہیے، اگر منی پور کو ہندوستان ہونا ہے، کیرل کو ہندوستان ہونا ہے تو اسے ہندی سیکھنی چاہیے۔ یہ ہمارا خیال ہے، لیکن یہ جب آزادی کی مہم چل رہی تھی یا جو سمویدھان ہم نے بنایا اس میں یہ خیال نہیں تھا۔ اس لیے ہندوستان کا جو دستور ہے یا سمویدھان ہے اس میں ہندوستان کی کوئی ایک راشٹر بھاشا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہندوستان کی ایک نیشنل لینگویج ہوگی، یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہندی ہندوستان کی نیشنل لینگویج ہوگی۔ ہندوستان کی ساری زبانیں ہندوستان کی نیشنل لینگویج ہیں، ان کا برابری کا درجہ ہے۔ اور یہی چیز یعنی جسے آپ بہورنگی پن کہتے ہیں، یہ بہورنگی پن صرف زبان میں نہیں ہے، یہ ہمارے رہنے سہنے کے طور طریقے میں، ہمارے ادب اور آداب میں، ہم کیسے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، کیسے ایک دوسرے سے پیش آتے ہیں، ہم کس طرح اٹھتے بیٹھتے ہیں، یہ سب مختلف ہیں۔ جب میں مختلف کہہ رہا ہوں تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان میں ایک دوسرے سے وروध ہے، لیکن یہ الگ ہیں اور ان کے الگ ہونے میں ہی ان کی طاقت ہے۔ کئی لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ اگر یکساں ہو جائیں، ایک جیسے ہو جائیں تو زیادہ اچھا رہے گا۔ اسکولوں میں یونیفارم پہ بہت زور دیا جاتا ہے، یونیفارم پہن کے آئیں تو بھید مٹ جاتا ہے۔ سوال بھید مٹنے کا نہیں ہے، بھید بھاؤ مٹنے کا ہے، یعنی اونچ نیچ کا بھاؤ اور الگاؤ مٹنے کا۔ میں آدتیہ مینن سے کہہ رہا تھا سبھا کے شروع ہونے کے پہلے کہ اب ہندوستان کی بدنصیبی یہ ہے کہ ہندوستان میں الگ الگ قسم کے لوگ مل جل کر بات چیت نہیں کرتے۔ اس بات کو قبول کرنے میں کوئی شرم نہیں محسوس ہونی چاہیے کہ اس ہال میں زیادہ تر لوگ مسلمان ہیں، زیادہ تر کیا 99% مسلمان اور ہندو اب ساتھ بہت کم دکھلائی دیتے ہیں۔ ساتھ مل کر بات چیت کرنے کی روایت یا اس کی جو عادت ہماری تھی وہ دھیرے دھیرے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ کسی بھی جمہوریت کے لیے بہت اچھی بات نہیں ہو سکتی۔ ابھی کچھ دن پہلے آپ نے کچھ خبریں پڑھی ہوں گی، میں ان کی طرف آپ کا دھیان کھینچنا چاہتا ہوں۔ ایک خبر آپ نے پڑھی ہوگی کانپور کے ایک اسکول کی۔ کانپور کے اس اسکول میں صبح کی اسمبلی میں، جیسا کہ رواج ہوتا ہے اسکولوں کا، پرارتھنائیں کی جاتی ہیں، عبادت کی جاتی ہے، اور اس اسکول میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی ان سب سے جڑی ہوئی پرارتھنا یا عبادت کی جاتی تھی۔ اچانک ایک ہندوتووادی سنگٹھن نے اعتراض کیا اور کہا کہ صاحب یہاں کلمہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ تو ہمارے بچے کا مذہب بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اسکول کو اس کو بند کرنا پڑا، اور ان ساری پرارتھناؤں کی جگہ اس نے راشٹر گان شروع کر دیا۔ اب آپ چاہیں تو کہہ سکتے ہیں یہ بڑی اچھی بات ہے، ہم سب کو راشٹر گان گانا چاہیے، لیکن میرا کہنا ہے کہ جب راشٹر گان کا استعمال اس بہورنگی پن کو ختم کرنے کے لیے کیا جائے تو وہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ اور یہ جو راشٹر گان کا استعمال ہے جس میں آپ ایک چالاکی کر رہے ہیں، اور وہ چالاکی کیا ہے؟ وہ چالاکی یہ ہے کہ الگ الگ عبادتیں جو وہاں کی جاتی تھیں آپ نے ان کو بند کروا دیا۔
آپ کہہ رہے ہیں اب ہم ایک زبان میں بول رہے ہیں، ایک سور میں بول رہے ہیں. میرا کہنا ہے یہ غلط ہے. لیکن اس سے زیادہ جس چیز کی طرف میرا دھیان گیا وہ یہ کہ اس اسکول کی پرنسپل بڑے ہی دھیرج کے ساتھ میڈیا والوں کو سمجھا رہی تھی کہ 2003 سے اسکول چل رہا ہے، 2003 سے یہ ساری پرارتھنائیں یہاں کی جاتی ہیں، کسی کو کبھی کوئی اعتراض نہیں ہوا. یہ زیادہ دھیان دینے یوگیہ بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج میں ابھی بھی یہ جگہ موجود تھی، اور جب تک ایک ایسا آرگنائزڈ یا سنگٹھت دل گھس کر دخل اندازی نہ شروع کر دے، اور جب تک اس کی غنڈہ گردی ایسی نہ دکھلائی پڑے کہ اس غنڈہ گردی کو پولیس بھی سمرتھن دے گی، اس غنڈہ گردی کو ضلع پرشاسن بھی سمرتھن دے گا، اور اس غنڈہ گردی کو راجیہ سرکار بھی سمرتھن دے گی، تب تک سماج میں تو اس کے لیے جگہ موجود ہے. یعنی کسی ماں باپ نے، کسی ہندو ماں باپ نے 1 مہینہ پہلے تک یہ شکایت نہیں کی تھی. یہ دھیان دینے یوگی بات ہے. لیکن ایک ہندوتوادی سنگٹھن کے دخل اندازی پر یہ بند ہو گیا. اسی کے ساتھ ایک دوسری خبر میں نے پڑھی، وہ خبر گجرات کی تھی، بڑودہ کے پاس کے ایک اسکول کی. وہ اسکول اپنے بہت سارے آپ سب کے بچے اسکول میں ہوں گے، اور وہ الگ الگ ٹرپس میں لے جاتے ہیں بچوں کو، الگ الگ جگہیں دکھانے کے لیے، مانومنٹس دکھلانے کے لیے. دلی میں لال قلعہ دکھلاتے ہیں، باقی جگہ دکھلاتے ہیں. تو وہ ان ٹرپس کے سلسلے میں ایک مسجد دکھلانے لے جانے والے تھے بچوں، اور بچے بڑے اتساہت تھے، بچوں کے ماں باپ بھی اتساہت تھے. لیکن پھر جیسے کانپور میں ہوا ویسے وہاں بھی ہوا. ایک ہندوتوادی سنگٹھن کود پڑا اور اس نے کہا آپ ہمارے بچوں کو مسجد کیسے لے جا سکتے ہیں، اس کے پیچھے ضرور کوئی بد نیت ہے، مسجد کیسے لے جا سکتے ہیں. اور اس وجہ سے وہ ٹرپ کینسل ہو گئی. ٹرپ کینسل ہوئی، لیکن بچوں کے ماں باپ نے اس پر دکھ ظاہر کیا. انہوں نے کہا ہمارے بچے مسجد جانا چاہتے تھے. بچوں نے بھی کہا کہ ہم مسجد جانا چاہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی میں مسجد دیکھی نہیں، تو ان کے لیے اتسکتا کی چیز بھی تھی، لیکن یہ رک گئی. میرا اشارہ دوسری طرف ہے، وہ یہ کہ اس کے لیے سماج میں جگہ موجود تھی. یعنی بچوں کے ماں باپ کی طرف سے اعتراض نہیں تھا، یہ اعتراض ایک آرگنائزڈ گروپ کی طرف سے آیا، حملہ ہوا اور سب نے قدم پیچھے کھینچ لی. اب آپ دوسرے راجیوں میں چلے جائیں، جھارکھنڈ چلے جائیں. جھارکھنڈ کے اسکول میں تو ہی رام ہے تو رحیم ہے، یہ عبادت ہوتی تھی صبح صبح. اس پر اعتراض کیا گیا کہ اس میں رحیم کیا کر رہا ہے. بچوں کا مذہب بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسکول میں یہ ایک رواج تھا کہ کچھ بچے ہاتھ جوڑ کر اور کچھ بچے یوں کھڑے ہو کر اسمبلی میں پرارتھنا کیا کرتے تھے. کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن پھر دخل دیا گیا اور کہا گیا کہ یہ ایک غلط طریقہ ہے، اور اس کی وجہ سے بدمزگی پھیلی. مجھے اب تک پتہ نہیں کہ آخری فیصلہ کیا ہوا، لیکن یہ جھارکھنڈ میں یہ وواد، آدتیہ کو میں یہ کہہ رہا ہوں، یہ وواد کسی ایک سنگٹھن نے نہیں کیا، یہ وواد ایک اخبار نے شروع کیا. اور اس اخبار نے لگاتار ایک ابھیان چلایا ان اسکولوں کے خلاف، اور اس نے کہا کہ ہمارے ابھیان کے چلتے اب اس پر دھیان گیا. یعنی اب اخبار پرو ایکٹیولی وہ صرف کسی کی نفرت کو چھاپ نہیں رہے ہیں، بلکہ وہ اپنی طرف سے نفرت پھیلا رہے ہیں پرو ایکٹیو. یہ ایک اخبار کر رہا تھا، جھارکھنڈ کا سب سے زیادہ بکنے والا اخبار کر رہا تھا. اور پھر ایک تیسری خبر آئی، وہ خبر تھی بہار کے سیمانچل کے علاقوں سے، کشن گنج، ارریہ کے علاقوں سے، جہاں زیادہ مسلمان بچے پڑھتے ہیں اور وہاں جمعے کے روز چھٹی دیا ہوا کرتی تھی. اب اخبار نے ایک ابھیان شروع کیا، پھر اخبار نے شروع کیا جمعے کے روز کیوں چھٹی ہوتی. اسلامی کرن کا ابھیان چل رہا ہے. جمعے کی چھٹی سے کسی کو اعتراض نہیں تھا. جب میں نے یہ سنا تو مجھے اپنے بچپن کی یاد آ گئی. میں تو آریہ سماج کے اسکول میں پڑھتا تھا، ڈی اے وی اسکول میں.
اور جمعے کے روز 1.5 گھنٹے کی چھٹی ہوا کرتی تھی. مسلمان ہمارے دوست کم تھے، ٹیچرز بھی کم تھے، لیکن 1.5 گھنٹے کی چھٹی ہوا کرتی تھی جمعے کی نماز کے لیے. اور ہم بچے انتظار کیا کرتے تھے، کیونکہ 1.5 گھنٹے کی چھٹی کا مزہ ہی کچھ اور ہے. یہ ضرور ہے کہ 2 بار حاضری لگا کرتی تھی اس کے چلتے، کیونکہ اسکول کو معلوم تھا کہ بچے اب بھاگیں گے 1:30 بجے کے بعد، تو دوپہر کے کھانے کے بعد پھر ایک بار حاضری لی جاتی تھی تاکہ آپ بھاگ جائیں تو آپ کو غیر حاضر ڈکلیئر کر دیا جائے. لیکن یہ سب کچھ ہندوستان کے سوبھاؤ میں، ہمارے مزاج میں تھا. ہم ایک ساتھ رہنا جانتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک ساتھ رہنا نہیں جانتے ہیں. ہم ایک ہندو یہ نہیں جانتے ہیں، یہ اس پر ہوتا رہا ہے تعزیے کے سمے. باقی میں سیوان میں جہاں رہتا تھا وہاں ایک پیڑ کا نام ہی تھا جھگڑا ہوا بڑ. جو لوگ بہار کے ہیں وہ بڑ کے پیڑ کو جانتے ہوں گے، بڑ کا پیڑ ہوتا ہے، نام ہی تھا جھگڑا ہوا بڑ. اور میں نے پتا کیا جھگڑا ہوا کیوں ہے، تو پتا چلا وہاں اکثر تنا تنی ہو جاتی تھی جب تعزیہ نکلتا تھا، کیونکہ تعزیہ والے تعزیہ جھکانے کو تیار نہیں اور دوسرے لوگ ڈال کاٹنے کو تیار نہیں. تو حکمت نکالنی پڑتی تھی، لاٹھی سے آپ ڈال اوپر کریں گے تعزیہ جائے گا. یہ سب ہوتا تھا، لیکن وہ بھی ہوتا تھا کہ تعزیے کے نیچے سے ہندو مائیں اپنے بچوں کو گزارتی تھی، یعنی تعزیے کا آشیرواد، تعزیے کے ساتھ وہ آشیرواد لیتے تھے. ابھی حال میں نے ایک ویڈیو دیکھا جس میں ماتم کرتے ہوئے لوگ محرم کے سمے آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک ایک کر کے گاؤں کی عورتیں ان کے راستے میں پانی ڈال رہی ہیں. اب کربلا کی کہانی یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اس جو پانی تھا وہ پانی اور وہ ہندو لوگ ڈال رہے ہیں. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ساتھ رہنے کی عادت رہی ہے، ایک کوشش چل رہی ہے. یہ کوشش پچھلے 90 سال سے چل رہی ہے، پچھلے 8 سال میں یہ بہت بھیانک ہو گئی، جس میں ہندوؤں اور مسلمانوں کو اس طرح ایک دوسرے سے الگ کر دیا جائے کہ یہ ایک دوسرے کو پھر دیکھ بھی نہ پائیں، سمجھ بھی نہ پائیں کہ کس قسم کے ہوتے ہیں. ایسی پیڑھی پیدا ہو جائے، پوری کی پوری پیڑھی. جیسے گجرات میں مجھے بہت سارے نوجوان ملے اور بہت جگہوں پہ ملتے ہیں جو جانتے ہی نہیں ہیں کہ مسجد کیا ہے، جو جانتے ہی نہیں ہیں کہ مسلمان کیا ہے، جن کو محرم اور عید کا فرق نہیں معلوم. یہ جو الگاؤ ہے یہ ایک آرگنائزڈ سنگٹھت کوشش کے ذریعے کیا جا رہا ہے. ورنہ ہندوستان کا مزاج بہرنگی پن کا مزاج ہے. لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ تم اپنا رنگ چھوڑ کر مجھ میں پوری طرح سے گھل جاؤ. یہ کہنا غلط ہے جس میں آپ کو یہ کہا جائے کہ آپ اپنا رنگ چھوڑ دیں اور میرے رنگ کو آپ پوری طرح سے اپنا لیں. جمہوریت ایسے نہیں چلتی. جمہوریت کا مطلب ہی ہے ہر کسی کو اس کی طرح سے جینے کا حق ملے، وہ جیسے جینا چاہتا ہے. اس ترنگے کو آپ کیسے سلام کرنا چاہتے ہیں، کیسے نہیں، اس ملک کے پرتی آپ اپنی سدبھاونا کیسے دکھلانا چاہتے ہیں، کیسے نہیں، اس کے لیے کوئی قانون، کوئی نیم، کوئی نعرہ میں طے نہیں کروں گا، کوئی آدھیکارک ویکتی طے نہیں کرے گا. اگر اس ہال میں 90% لوگ مسلمان ہیں، 99%، تو 1% ہندوؤں کو یہ نہیں کہیں گے کہ آپ کو اس طرح اس ہال میں بیٹھنا ہے، اس طرح آپ کو برتاؤ کرنا ہے، یہ نہیں کریں گے. اگر یہاں سرسوتی پوجن ہوتا ہے تو تلاوت بھی ہمیں سننی چاہیے. اور اگر تلاوت ہوتی ہے، سرسوتی پوجن کرنے کی، سرسوتی وندنا سننے کی عادت مسلمانوں کو ہے کیونکہ وہ تعداد میں کم ہے. لیکن تلاوت سنتے ہی ہم کہتے ہیں یہ تو سیکولر ملک ہے، اس میں تلاوت کیوں ہو رہی ہے. کوئی نہیں پوچھتا ہے کہ بھائی سرسوتی وندنا تو عام طور پہ ہوا کرتی ہے، آپ کو تب اعتراض نہیں ہوتا. کرناٹک کے اسکولوں میں حجاب لگا کے لڑکیاں گئیں تو کہا گیا نہیں اسکولوں میں مذہب لے کر مت آئیے. لوگوں نے کہا کہ بھائی آپ کے اسی اسکول میں سرسوتی پوجا ہوئی ہے. تو کرناٹک کے منسٹر نے کہا نہیں سرسوتی پوجا مذہب نہیں ہے، سرسوتی پوجا تو کلچر ہے. تو یعنی ہندوؤں کا جو مذہب ہے وہ کلچر ہے اور باقیوں کا کلچر تو ہے ہی نہیں، وہ صرف مذہب ہے.
तो फिर ये तय हो जाना चाहिए कि मजहब बड़ा है या कल्चर बड़ा है, और दोनों का रिश्ता क्या है, और आप क्या कबूल करेंगे क्या नहीं कबूल करेंगे। यह सवाल सिर्फ हिंदुओं और मुसलमानों का नहीं है, यह सवाल सिर्फ मजहब धर्म का नहीं है। यह सवाल, जैसा मैंने कहा, डेमोक्रेसी या जमहूरियत जिसको कहते हैं, वह दरअसल जीने के एक अंदाज का भी नाम है। वो सिर्फ राज्य चलाने का नाम नहीं है, राज्य को आप कैसे चलाते हैं या नहीं, वो हमारे एक दूसरे से रिश्ता बनाने का भी नाम है कि क्या हमारा मिजाज जमहूरी मिजाज है कि नहीं है, यह हमें तय करना है। और अम्बेडकर ने यही सावधान किया था कि जो आपने ये बिरवा लगाया है, पौधा लगाया है संविधान का, यह है तो बहुत खूबसूरत, ये बहुत सुंदर पौधा है, लेकिन ये जिस जमीन पर लगाया गया है ये समाजी जमीन बंजर है। इस जमीन को तोड़ना पड़ेगा, ऐसा बनाना पड़ेगा कि इसमें ये पौधा जड़ पकड़ ले और ये फले फूले। आज 75 साल के बाद हमें यह सवाल करने की ज़रूरत है कि क्या हम वह ज़मीन तोड़ पाए, क्या हमने उसमें जितनी कोशिश हमें करनी चाहिए थी वह कोशिश हमने की है। परसों ही जब मैंने ये खबर सुनी कि राजस्थान के एक स्कूल में, सरस्वती शिशु मंदिर नाम के स्कूल में, एक दलित बच्चे को एक मटके का पानी पीने के चलते मास्टर ने इतना मारा कि वो मर गया, तो फिर इस संविधान का हम क्या करें? उस दर्द को क्या सिर्फ दलित महसूस करेंगे? उसके बाद जो वहाँ एहतजाज हुआ, जो जुलूस निकला, पता चला कि वो दलितों का था, तो क्या सिर्फ एक दलित बच्चे के मरने पर सिर्फ दलितों का जुलूस निकलेगा, सिर्फ दलित विरोध करेंगे? क्या एक जुनैद के मरने पर सिर्फ मुसलमानों को दर्द होगा? ये सवाल हम सब लोगों को एक दूसरे से करना चाहिए। अगर हम एक दूसरे का दर्द महसूस नहीं कर पाते, एक दूसरे के साथ के आगे हाथ नहीं बढ़ा पाते, अगर किसी की पुकार सुनकर हम दौड़ नहीं पाते, तो हमारा मिजाज जमहूरी मिजाज नहीं है। हम वोट भले ही डालते हों और हम सरकार भले ही चलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।